بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وبعد۔ محرم جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو ہم اپنے شہروں میں اور اپنے علاقوں میں بہت ساری تبدیلیاں دیکھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس میں لباس کالا پہننا پسند کرتے ہیں۔ بہت ساری جگہوں پر سبیلیں پانی وغیرہ کے اور کھانوں کا تقسیم کیا جانا یہ شروع ہو جاتا ہے، اور اسی طرح سے اور بہت ساری ایسی تبدیلیاں ہم دیکھتے ہیں جو باقی مہینوں میں نہیں ہوتی، یہاں تک کہ سنیما ہالز وغیرہ بھی پہلے بند کر دیے جاتے تھے ان دنوں میں، محرم کے دنوں میں۔ تو یہ سب اس کا تعلق محرم کے ساتھ کیا ہے؟ دیکھیے، محرم یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ محرم کی فضیلت اور محرم کی عظمت صرف وہی ہوگی جو ہمیں اللہ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کسی بھی مہینے، کسی بھی دن، کسی بھی جگہ اور کسی بھی شخص کی فضیلت، خاص فضیلت کوئی اور بیان نہیں کر سکتا۔ کسی بھی چیز کو دوسری چیز پر فضیلت دینا، درجہ میں بلند کرنا، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور اللہ اپنے رسول کو بتاتے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو آگاہ کرتے ہیں۔ محرم کے مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اور 10 محرم کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں روزہ رکھا جاتا ہے جو سابقہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس مہینے کا یا 10 محرم کا کوئی بھی کسی بھی ایسے حادثے سے، ایسے واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد پیش آیا۔ اور اس مہینے میں جو ہم دیکھتے ہیں مختلف چیزیں، کالا لباس پہننا، اس مہینے میں لوگوں کا شادی بیاہ نہ کرنا، اس مہینے میں لوگوں کا ننگے پاؤں رہنا منت مان کر، اس مہینے میں لوگوں کا ماتم کرنا، زنجیر زنی کرنا، یہ سب چیزیں کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں بالاتفاق تمام اہل علم کے نزدیک یہ ممنوع ہیں، مکروہ ہیں، اور بہت ساری چیزیں ان میں ایسی ہیں جو کہ بدعات سے تعلق رکھتی ہیں، جن کا اسلام کی تعلیمات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ تعلیمات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ، خلفائے راشدین ابوبکر و عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم، ان کے اسوہ، ان کے اقوال افعال سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تابعین، تبع تابعین، ان میں اہل علم سے کوئی ایسی بات مروی نہیں ہے کہ اس مہینے میں کوئی ایسا کام کیا جائے جو باقی مہینوں سے الگ ہو، یا اس میں کوئی ایسا کام کیا جائے جس سے یہ پتہ چلے کہ کوئی غم میں ہے یا اس میں شادی نہ کرنے کا معاملہ ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جب اسلام نے ایک مہینے کو جو تعظیم اور جو احترام دیا، اس سے کراس کرنا اور اس میں کچھ ایسی چیزیں کرنا اور کچھ ایسی چیزوں سے بچنا جن کے بارے میں اسلام کی کوئی تعلیم نہیں، تو یہ کسی بھی مسلمان کو زیبا نہیں۔ اس لیے ہمیں چیزوں کے متعلق، اوقات کے متعلق، شخصیات کے متعلق ان کی تعظیم اور احترام، ان تمام چیزوں کو کتاب و سنت سے لینا چاہیے، جو کہ اصل سورس ہے اور اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت پر، دین پر استقامت نصیب کرے، اور ہر ایک فتنے سے جو ظاہر ہے یا باطن ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم۔